پچھلے 45 سال سے سیاسی، سماجی اور دنیاوی خدمات میں پیش رہی ہوں، جیسے کہ تمام پریس مجھے جانتی ہے، اور میں آج پریس کے آگے ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں۔ جس گھر میں رہائش پذیر ہوں وہ گھر میں نے آج سے 35-40 سال پہلے خریدا تھا۔ وہ گھر میرے سسرال والے سارے بھائی، جو کہ 7 بھائی ہیں، باہر بیچ رہے تھے، لیکن وہ باہر نہیں بکا کیونکہ وہ بہت پرانا اور کھنڈر گھر تھا، اور میری مجبوری یہ تھی کہ میں باہر سے آئی تھی، میرا خاوند کوئی کام نہیں کرتا تھا، میرا ساس سوہرا سسر فوت ہو گیا اور میں اس گھر میں رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس میں ایک میرج بیورو بنا لوں گی، میرے بچے روٹی تو کھائیں گے، کیونکہ وہ گھر خالی 2 سال سے پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے پھر اسے خریدا۔ ڈائریکٹر ظفر اقبال صاحب پراچا صاحب، جو کہ URO کے ڈائریکٹر تھے، ان کے دور میں یہ 95 میں خریدا گیا۔ ان کے دفتر میں یہ پیسے دیے گئے، سارے گھر کے 3.5 لاکھ میں یہ گھر کی قیمت باہر لگی، جو کہ 50,000 اس پہ ایڈوانس دیا جانا تھا، اور وہ 50,000 جمع کر کے ان کو دیا اور ایگریمنٹ ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ میرے خاوند کے نام کر دیں، جبکہ وہ فارغ تھا، 3 مہینے کا اس میں پیریڈ تھا۔ سوری کہ اس میں چند الفاظ لکھے گئے، لیکن میں سب بول رہی ہوں۔ تو وہ پھر میرے خاوند کے نام، میں نے کہا کہ اس کے نام یہ ایگریمنٹ کر دیں۔ وہ ایگریمنٹ اس کے نام ہوا تو 3 مہینے کے بعد وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا۔ میرا جو خاوند تھا اس کے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو فارغ تھا۔ یہ گھر پھر 50,000 دے کے، اور تمام جو بھائی تھے وہ 3 مہینے کے بعد گھر آ گئے۔ میرے پاس وہ درخواستیں ہیں جو تھانے میں دی گئی اور پرچہ ہوا۔ انہوں نے روز آ کے میرے خاوند کو مارنا اور اسے مار کٹ کے باہر نکالنا۔ پھر میرے خاوند نے سوچا کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے۔ میرے 2 جیٹھوں نے کہا کہ نسیمہ ایک میرج بیورو چلاتی ہے، نسیمہ کی دکانیں ہیں ڈی گراؤنڈ میں، نسیمہ سارے کام کرتی ہے، تو یہ گھر نسیمہ کو دیا جائے۔ وہ میرے پاس وہ بھی موجود ہے پیپر، جس پہ میرے جیٹھوں نے اور میرے دیور نے وہ مجھے گھر کے لیے کہا کہ آپ خریدو۔ پھر وہ گھر میں نے 4 بندوں کو، ایک گھر میرا ایکشا کالونی میں تھا، اور میں نے وہ گھر بیچا اور 4 بندوں کو وہ پیسے دیے اور 4 جیٹھوں کو، اور ایک 50,000 میں وہ ایگریمنٹ ہوا، اور وہ گھر جو تھا اس کے بعد 2 بندے رہ گئے، اور میرا خاوند بینک میں 3.5 لاکھ روپیہ میں نے جمع کروایا، جو وہ لے کے بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد وہ اکیلا تھا اور اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ مجھے چھوڑ کے گھر میں تو چلا گیا۔ یہ 83 سے گھر سے بھاگتا رہا، میرے ساتھ نہیں رہا۔ میرے پاس سارے میری کالونی کے لوگوں کے سائن ہے کہ جی نسیمہ چودھری ہمیشہ اکیلی رہی ہیں، ہم نے ان کا خاوند نہیں دیکھا۔ کوئی پریس مجھ سے جو بھی کنفرم کرنا چاہے گی وہ میں پیپر اس کو دکھاؤں گی۔ میں نے، کیونکہ پریس مجھے زیادہ جانتی ہے بجائے کہ دنیا، مجھے سب نے کہا کہ آپ جلوس نکالو اس کے لیے، آپ یہ کرو وہ کرو۔ میں نے سوچا کہ یہ پریس والے تو مجھے سارے ہی جانتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں پریس والوں کے ساتھ، اور پریس جو ہے آگے بچے ان کے آگے ہیں، لیکن میں آج جو کچھ عرض کر رہی ہوں وہ میں سچ عرض کر رہی ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، اور میں اپنے گھر میں رہ بھی رہی ہوں، اور میرا گھر میرے نام ہے۔ اس کے سارے 1 to all جو پیپر ہیں وہ URO کے دفتر میں موجود ہے۔ جو میرے نام پہ گھر ہوا وہ بھی ملکیت اس میں انہوں نے لکھی ہے۔ ابھی میرا کیس عدالت میں بھی چل رہا ہے، لیکن میں نے یہ بھی سمجھا تھا کہ پہلے میں پریس کو اطلاع کروں، کیونکہ بجائے کہ میں جلوس جلسے اور یہ کروں، عوام بھی خراب ہو، گورنمنٹ بھی خراب ہو، سارے کام، تو اس لیے میں نے پریس کو کال پہلے کیا کہ پریس مجھے جانتی ہے، یہ دیکھیں میرا گھر ہے۔ اسی گھر میں سارے پریس والے آتے رہے، اسی گھر میں آج سے 40 سال سے، اور میں چونکہ اسی گھر میں اکیلی رہتی تھی، میرا ساری دنیا میری اس کی گواہ ہے کہ میں اکیلی رہی ہوں، میرا خاوند میرے پاس نہیں رہا۔ اب جب ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ میرے بیٹے نے لو میرج کر لیا،
لو میرج کیا، 30 کو میرے پاس آیا کہ میں نے یہاں نکاح کرنا ہے کورٹ میرج میں اس کی برات لے کر چلے گئے۔ وہ باپ نے ان لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنا کے میرے بیٹے کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب اس کو ساتھ ملا کے کہتا ہے کہ تم یہ گھر مجھے لے کے دو، کیونکہ بچے کا تو بیچ میں کوئی لنک نہیں ہے۔ میں کہوں گی کہ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، لیکن یہ جو بیچ میں شادی ہوئی ہے ایک غیر لوگوں کے ساتھ، اس کا بھی ایک مسئلہ بنا۔ تو میں پریس سے یہ گزارش کروں گی کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری زندگی پوری روڈ پہ گزری ہے، تو یہ گھر کا جو مسئلہ ہے یہ میرا گھر ہے، یو آر او سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں، اور یہ میری وکیل صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے جن کے پاس میرے سارے پیپر، سارا میرا 1 to all جو کیس ہے ان کے پاس ہے، اور یہ آپ کو بتائیں گی کہ میں بالکل ہر لحاظ سے سچی ہوں، اور میرا خاوند مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، مروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور تاکہ یہ مر جائے تو جائیداد میں لے لوں۔ سارا رولا جائیداد کا ہے، پلیز لسن ٹو می، سارا رولا یہ جائیداد کا ہے، جس کے لیے مجھے یہ مروانا چاہتے ہیں، اور روڈ پہ کسی سے بھی مروا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جج، پلیز لسن ٹو می، جج ہم نے خرید لیے ہیں جی، ہم نے وکیل خرید لیے ہیں جی، ہم نے گواہ خرید لیے ہیں، انہوں نے ہر بندہ خریدا ہے، جبکہ میری یہ وکیل صاحبہ نے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا۔ میرے جتنے وہ خلا کا میں نے کیس کیا ہے، شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ نسیمہ بیچاری تو پہلے ہی مری پڑی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سچی ہے، میرے پاس ایک ایک پیپر اتنا اچھا ہے، اتنا کلیئر ہے، کیونکہ اس کا NOC میرے نام پہ ہے، اس کی ملکیت میرے نام پہ ہے، URO کے پاس سارے پیپر ہیں، اور وکیل صاحبہ کے پاس بھی سارے پیپر ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میری گزارش ہے کہ میری حفاظت کی جائے۔ مجھے پولیس سے بھی یہ بات کہنا ہے کہ ایک ماں ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹا امریکہ سے آیا، یہ واپس ادھر سے چلا جائے، اگر اسے پولیس کے چکروں میں پکڑایا تو ایک پولیس کے چکروں میں پڑ گیا تو وہ امریکہ نہیں جا پائے گا۔ ماں ہوں میں، اور وہ جو اگر مجھے انہوں نے راستے میں مروا دیا، اگر انہوں نے مجھے گھر میں مار دیا، تو وہ ساری ذمہ داری میرے خاوند کی ہے، کیونکہ وہ ویلا ہے، وہ بالکل چینج آدمی ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں، ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں، انہوں نے میری پوری لائف دیکھی ہے، اور میں چاہتی تھی کہ ایک دو بزرگ اور آ جائیں، وہ 11 بجے ہی بیچارے ہو کے چلے گئے کیونکہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ میری پریس سے گزارش ہے کہ پوری انفارمیشن لیں، اور میری درخواست ہے CPO صاحب کے ساتھ بھی کہ میری حفاظت کی جائے، اور انٹیلیجنس سے میری یہ درخواست ہے کہ پوری اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس حالات کو میرے حق میں کیا جائے اور میری حفاظت کی جائے۔ میں وہ عورت ہوں جس نے 25 سال نون لیگ میں گزارے، اور 20 سال میں کاف لیگ کے ساتھ خدمت کر رہی ہوں۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ ایک ایسی عورت، جگہ جگہ پہ مائیں رو رہی ہیں۔ میری گزارش ہے پریس سے کہ ماؤں کے لیے، خدا کے لیے ماؤں کی حفاظت کرے، جو ماؤں بچوں کو پیدا کرتی ہیں، جو مائیں بچوں کو پالتی ہیں، جو مائیں دعائیں کرتی ہیں، وہ ساری مائیں رول رہی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے پریس سے، میرا آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اب حال روڈ پہ وہ امیر مائیں اللہ واسطے کا مانگ رہی ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ میں بھی ایک ماں ہوں، میں نے اپنے بچے کو بڑی مشکل سے پالا ہے، بڑی مشکل سے پڑھایا ہے۔ میرے پاس لا سال اسکول کے لیٹر ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کی ماں کو دیکھا ہے، باپ کو نہیں دیکھا۔ میرے پاس DC یونیورسٹی کا لیٹر ہے، اگر میں ابھی آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاس کتنے پروف ہیں۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جی ہم نے نسیم اس کے علی کے باپ کو نہیں دیکھا۔ یہ بچہ DC یونیورسٹی میں داخل ہوا ماں کی وجہ سے، یہ بچے کو 2 بار جاب ملی ماں کی وجہ سے۔ یعنی کہ ساری زندگی میں نے محنتوں میں اور کاموں میں، اور میری بیٹیاں 2 تھیں، ان کی شادیاں بھی میں نے کی، اور جب میں نے اسے کہا کہ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں گھروں میں ہی، تو کہنے لگا میری تو یہ بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو بیاہ دیا۔ میری گزارش ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ کہ خدا کے لیے میں وہ عورت ہوں جس نے پوری پریس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میری پوری طرح مدد کی جائے۔ اگر میں مر گئی، اگر انہوں نے مجھے مروا دیا، تو اس میں پریس دیکھیں، پریس میرا ساتھ دے۔
میں نے CPO صاحب کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے کہ آپ میری حفاظت کریں، کیونکہ حالات بہت ہی خراب ہیں. ہمارے سامنے بھی ایسا ایک کیس ہوا تھا جس میں ماں کو مروا دیا تو خود باہر بھاگ گئے. تو میں یہ چاہوں گی، میں مرنا، مجھے مار دیں کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ عوام ابھی مجھے زندگی دینا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے رہا ہے. 3 بار مجھے مارنے کی کوشش کی گئی اور میں نہیں مری، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی مجھے زندہ رکھ رہا ہے اور میرے سے کام لینا چاہتا ہے. جی جی آپ، لیکن میری 45 سال کی خدمت اسی گھر میں. جی جی بہت زیادہ. بیٹے کو میں باقی وہ بچہ کو جی ہاں ڈائیورس ابھی کی، کیونکہ میں نے پہلے میں گزارش کرتی ہوں کہ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کسی اچھے خاندان میں بھی آیا جائے. خلا دائر کی اس وجہ سے ہاں یہ خلا دائر کی ہے جس کی وجہ سے یہ اس نے مجھے گھر کا میں خلا کا دائر کر دیا. اسی 8 تاریخ کو میری خلا ہو جانی ہے، کیونکہ 3 پیشیاں ہو گئی ہیں، یہ چوتھی ہے. جی 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 سر، میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میں لاہور گئی تھی، میں ان کو ملی تھی، آغا صاحب کو ملی تھی. IG پنجاب کی بھی میرے پاس وہ ہے جو میں نے ان کو لکھ کے درخواست دی ہے، وہ یہاں CPO صاحب کے پاس آئی ہے. ان کے پاس میں گئی ہوں، انہوں نے ہی تو یہ کیا کہ نسیمہ چودھری آپ وہاں بھی درخواست انہوں نے سائن کر کے بھیجی ہے. یہ ہوا، میں یہاں اب بھی بیٹے ہیں، باپ بھی ہیں. میں نے سوچا کہ اگر میں FIR کٹوا دیتی ہوں، اس کو پرسو نہیں کیا. SP صاحب نئے آئے، ان سے میری بات بھی ہوئی. میں کیونکہ میری وہ درخواست IG پنجاب سے یہاں آ گئی پیپلز کالونی تھانے میں نے ان کو کہا دیکھو میری ریکویسٹ ہے، میرے بیٹے کو پکڑ کے نہ لانا، کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتا ہے. اگر بیٹا پکڑا گیا تو امریکہ نہیں جا سکے گا. ایک بیٹا ہے، یہ جو کروا رہا ہے باپ کروا رہا ہے. یہ اس لیے کہ بیٹا میرے ساتھ رہ رہا ہے، وہ باپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو باپ کہتا ہے نا وہ بچہ وہ کرتا ہے. بیٹے نہیں مارا، میرے نشان بھی ہیں، لیکن میں نے وہ امریکہ نہیں جا پائے گا، پھر ماں ہونا. ہاں ابھی میں دے دوں گی درخواست. مجھے بتائیے، مجھے دوست انہوں نے بھی کہا ہے کہ آغا صاحب نے بھی لاہور مسلم لیگ ہاؤس سے کہ نسیمہ آپ فوراً درخواست دیں. آغا کامل علی جو ہر سمجھنے کا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ درخواست دیں. جی جی پتہ ہے مجھے اپنے خاوند کو ساری تکلیف دینی ہے. میں نے اسے آگ کر دیا ہے، اس اپنے رشتے سے بھی، اپنی جائیداد سے بھی، بیٹے کو. اب باپ کو یہ ہے کہ وہ آگے بیٹے کو استعمال کر رہا ہے تو خود کہتا ہے کہ میں پیچھے رہوں. لیکن میں ساری بات یہ کہتی ہوں کہ میرا خاوند گناہ گار ہے. میرے خاوند وہ، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر آپ یہ غوثیہ چوک جا کے، وہ بدر الدین مالی ہوتا تھا، اس کے گھر کے حالات اور اس کے پوچھیں گے نا تو وہ بتا دیں گے. اس کا ٹکٹ ڈیو ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ چلا جائے، ماں ہونا کہتی ہوں. اگر انہوں نے بند کر دیا، اگر انہوں نے جی جی ہاں جی
کریں. آپ اپنی بات تو ختم کریں. جی آپ نے زیادہ جی ہاں میں نے اب اتنا کچھ بول دیا نا کہ رولا یہ ہے. وہ ادھر ہو جی بالکل. یس میں نے لکھی ہوئی ہے اپلیکیشن, میں آپ کو دکھاتی ہوں. ابھی تھوڑا سا یہ ہو جائے پورے آئے تو ہے لے جا کہ اتوں ایک دو جڑے ہیگے نے نا لفافے وہ چک لیا. رکسانہ انصاری ایڈوکیٹ ہے. 11 سال سے میں شعبہ وکالت سے منسلک ہوں اور 2017 میں ایز اے فائنانس سیکرٹری بار کی نمائندہ بھی رہی ہوں. انہوں نے مجھے اپنا وکیل مقرر کیا ہے. میں ان کے کیس کو دیکھ رہی ہوں. ڈاکومنٹس انہوں نے مجھے دکھائے ہیں, جیسے انہوں نے ساری بات بتائی ہے. ڈاکومنٹس میں نے ان کے دیکھے ہیں. یو آر او میں جتنا بھی ریکارڈ ہے سارے ڈاکومنٹس ان کے نام پہ ہیں. پراپرٹی جنرلی انہی کے نام پہ ہے اور یہ آنر بھی ہیں اور وہاں پہ یہ قابض بھی ہیں. جیسے کہ یہ کہہ رہی ہیں 35 سال سے ان کے ہسبینڈ ان کے پاس نہیں آئے. مینٹو سے 35 سال سے ان کی سپریشن چل رہی ہے, لیکن اس دوران یہ لوگ دور رہے ہیں. لیکن ابھی انہیں یہ فیل ہوا کہ چونکہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں, اپنے بیٹے اپنے باپ کی ایما پر ان پہ تشدد بھی کرتے ہیں, یا انہوں نے شادی کر لی یا جو بھی جان کا خطرہ ہے, تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی کا سوچا. انہوں نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا. اب جب ان کے ہسبینڈ کو پتہ چلا کہ انہوں نے خلا کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے تو انہوں نے ایک دعویٰ جو ہے وہ دائر کر دیا, سول سوٹ دائر کر دیا پراپرٹی کو لینے کے لیے. اب اس میں یہ تھا کہ اس میں انیشلی بحث ہوئی اسٹے اپلیکیشن پہ. صدر صاحب نے کی, ہمارے بار کے صدر صاحب نے, اختر علی بیگ صاحب نے, لیکن میں نے اپوزٹ سائڈ سے بحث کی تو اسٹے نہ ہو سکا. ابھی اسٹے وہاں پہ نہیں ہے پراپرٹی پہ, کیونکہ جینوئنلی ڈاکومنٹس ان کے قبضے میں ہیں, جینوئنلی پراپرٹی ان کے قبضے میں ہے اور یہ آنر ہیں, قابض بھی ہیں. رہی بات ان کے بیٹے کی, جو بیٹا ہے وہ یہ ان کو آگ کر چکی ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کے اگینسٹ یہ اسٹیپ, بیٹا کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف بھی انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا فی الحال. کیوں نہیں لیا؟ ان کا دل ایک ماں جو ہے دل نرم ہوتا ہے تو ماں جیسا دل ہے. آپ سب بھی بیٹے ہوں گے کسی کے, تو ماں جو ہوتی ہے وہ بڑے نرم دل کی مالک ہوتی ہے. خود تو مار کھا رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے, لیکن چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اس کو کوئی آنچ نہ آئے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو آگ اس لیے کر چکی ہے کیونکہ وہ اپنے فادر کے ساتھ مل کے جب ان کے ساتھ رہ رہا تھا تو ان پہ تشدد کرتا تھا. تو انہوں نے اب یہ سوچا سیپریٹ رہے گا تو مجھ پہ تشدد تو نہیں ہوگا نا. اب یہ جو ادھر آنے کا ان کا پرپز یہ ہے, یہ سول سوٹ دائر کیا ہوا ہے, اس میں ہم جواب دیں گے. پراپرٹی تو ان کو انشاءاللہ انصاف ملے گا, وہ ان کو مل جائے گی کیونکہ یہ اس کی لیگلی آنر بھی ہے اور پوزیسی بھی ہے. جہاں تک رہ گئی ان کے بیٹے کی بات کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی ہے, وہ بھی انہوں نے اس لیے نہیں لیا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پریس جو ہے وہ میرا اپنا ہے, میں یہاں پہ اپنا مطلب جو بھی ہے موقف بتا دوں گی. کل کو اگر میرے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار میرا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے, ہسبینڈ کے ساتھ اگر موقع پہ ان کا بیٹا بھی انوالو ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کو بھی کو ایکیوزڈ مانا جائے گا, اس سے یہ انکار نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, فی الحال انہیں آگ کیا ہے اور انہیں سدھرنے کا موقع یہ دے رہی ہیں. ان پہ لیگل ایکشن اسی لیے نہیں لیا اس وقت تک کہ وہ تھوڑا سدھر جائے, اس کے دل میں بھی جاگ جائے کہ وہ ایک ماں کا بیٹا ہے اور یہ اس نے ماں نے پالا ہے اور کن صحبتوں سے پالا ہے, کس طرح سے اس کا خیال رکھا ہے, کس طرح سے اس کا ناز و نم اٹھایا ہے, تو کیسے اسے پڑھایا, کیسے اسے امریکہ لے گئی. مائٹ بھی پاسبل کہ اس کے دل میں جو ہے وہ نرم گوشہ پیدا ہو جائے, تو اس وجہ سے یہ کوئی ایکشن نہیں لے. نہیں اب گھر میں نہیں ہے, نہیں اب نہیں ہے, اب گھر میں ہے. اب وہ ایک لو تو یہ کہتا ہے نا کہ بیٹے کو اگر آگ کر بھی دیا نا تو ان کی
جائیداد یا جو بھی پراپرٹی ہے ان کی لائف کے بعد وہ رہے گا، لیکن اگر یہ اپنی لائف میں اس کو نہیں دینا چاہتی تو وہ ان کو مجبور نہیں کر سکتا، بعد میں لے سکتا ہے. تو اپنی لائف میں یہ اس پراپرٹی کو بیچیں، آگے کریں، وہ تو ایک سیپریٹ میٹر ہے. ایکسکیوز می، ایک بات میں ذرا کرنا چاہتی ہوں. میں یہ گھر اولڈ ہوم بنانا چاہتی ہوں. میرا وہ گھر ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، بلکہ چودھری پرویز لائی نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. اس گھر میں 10 لاکھ روپیہ اس کو گھر کو بنانے کو دیا، میرے پاس پروف ہے. ہاں یہ بات ہے، یہ آپ نے جی